النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام احباب میرے ساتھ مل کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد سامعین کرام، جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لانہار کتاب قرآن مجید اور فرقان حمید میں سے آیت بارگاہ کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اس کے متعلق حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سخت ہیں، یعنی کہ ڈٹ کر اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. تو اللہ کی محبت کی علامت کیا ہے؟ تو جو میرا اصل آج کا موضوع ہے وہ ہے بھی یہی ہے کہ اللہ سے محبت کی علامت کیا ہے. تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سخت ہیں. تو ایک تو اس بات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس سے بھی محبت کرتا ہے. من یحب اللہ، یعنی کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے من یحب اللہ، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس طرح ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، بس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. یا اللہ تو ہمارا چرچا کس طرح کرے گا؟ تو حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ حدیث پاک میں ہے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ ذکر خفی یعنی کہ دل میں میرا ذکر کرتا ہے تو اللہ پاک اپنی ذات میں رہ کر اس کا ذکر کرتا ہے. تو جب اللہ پاک اپنی ذات میں رہ کر ذکر کرتا ہے، جب بندہ بلند آواز سے یعنی کسی جماعت میں بیٹھ کر ایک جماعت میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے میں اس سے بھی اعلیٰ جماعت میں بیٹھ کر اس کا ذکر کرتا ہوں. تو بندے نے کہا یا اللہ تیری اعلیٰ جماعت جو ہے وہ کون سی ہے؟ فرمایا میں فرشتوں میں بیٹھ کر تیرا ذکر کرتا ہوں. اس طرح میں فرشتوں سے فرماتا ہوں کہ اے فرشتوں سن لو، یہ بندہ جو میرا جماعت میں بیٹھ کر ذکر کر رہا ہے، جو جماعت میں بیٹھ کر میرا ذکر کر رہا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. اور دوسری جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان تحبون اللہ، کہ اگر تم چاہتے ہو، مومنوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ ان تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ تحبون اللہ کہ اللہ تم سے محبت کرے تو فتبعونی، محبوب علیہ السلام کو فرمایا محبوب آپ ان سے فرما دیں فتبعونی، بس میری پیروی کرو یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. تو اللہ پاک نے فتبعونی کو شرط بنا کے فرمایا کہ فتبعونی کہ پیروی لازم ہے، کہ جس طرح نماز کے لیے وضو شرط ہے، وضو لازم ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں، اسی طرح بغیر عشق رسول کے عشق اللہ بھی نہیں، اللہ سے محبت بھی مکمل نہیں. جتنی دیر تک تمہارے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں تو اللہ بھی اب تم سے محبت نہیں کرے گا. تو دراصل نبی کی محبت اللہ کی محبت ہے اور اللہ کی محبت یہ اصل نبی کی محبت ہے. اور حضرت بھائی یزید بسطامی علیہ رحمہ سے ایک شخص نے عرض کی کہ بھائی یزید بسطامی علیہ رحمہ آپ یہ تو بتلائیں کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی علامت کیا ہے؟ کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی علامت کیا ہے؟ تو حضرت بھائی یزید بسطامی علیہ رحمہ نے عرض سے فرمانے لگے کہ من یحب اللہ، کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے فهو مشغول بعبادتہ، تو وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے. کیسی عبادت؟ فرمایا
ارشاد فرمایا ورکعوا مع الراکعین کہ تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یہ نہیں کہ ہم یہ تو دعویٰ کریں کہ ہم اللہ سے تو محبت کرتے ہیں لیکن ہم 5 وقت کی نماز نہ پڑھیں. یہ دعویٰ کریں کہ ہم اللہ سے تو محبت کرتے ہیں اللہ کے احکام کا حکم نہ مانیں. یہ تو کہیں کہ ہم اللہ سے تو محبت کرتے ہیں اللہ کے دین کو نہ مانیں. ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم اللہ سے تو محبت کرتے ہیں لیکن اللہ کے رسول سے محبت نہ کریں. ارے نہیں, یہ اللہ کی محبت کے لیے شرط ہے, جیسا کہ پچھلی آیت مبارکہ میں فاتبعونی کی شرط گزر چکی ہے. تو حضرت بایزید علیہ الرحمہ فرمانے لگے کہ وہ ہر وقت جو ہے اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے. پھر آگے ارشاد فرمایا جہاں تک کہ صرف رکوع سجود نہیں, کہ جب بندہ یعنی کہ اللہ پاک نے جسم کو طاقت عطا فرمائی ہے کہ جب بندہ رکوع سجود کر کے تھک جاتا ہے لیکن جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کی ذکر سے اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا بلکہ وہ اللہ کے ذکر کو زبان سے ادا کرنے لگ پڑتا ہے. اور یہاں تک کہ فرمایا جب زبان سے ذکر کر کے انسان تھک جاتا ہے عاجز آ جاتا ہے تو وہ پھر دل سے اپنے اللہ کی یاد کرنے لگ پڑتا ہے, دل سے یاد کرتا ہے, دل میں اللہ کی ذات کا ذکر کرتا ہے, دل میں اللہ کی ذات کی صفات کو سوچتا ہے, اللہ کی شان کو سوچتا رہتا ہے. ہر وقت وہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے. کوئی بھی لمحہ اس کا ایسا نہیں گزرتا کہ وہ اللہ کی عبادت نہ کرے. تو جو اللہ سے محبت کرتا ہے یہ اس کی دلیل ہے, یہ اس کی پہچان ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. اور اللہ پاک سے محبت کی دوسری دلیل جو کہ قرآن پاک میں گزر چکی. اور حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ سے پوچھا گیا کہ ابا یزید بسطامی علیہ الرحمہ یہ تو مانا کہ یہ اللہ سے محبت کرتا ہے, اس میں یہ علامت پائی گئی, یہ تو ہمیں نظر آ گئی, لیکن خدا تعالیٰ تو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے, اللہ تو ہمیں نظر نہیں آتا, تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے؟ تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا اللہ اس سے محبت کرتا ہے؟ قربان جو میں یزید بسطامی علیہ الرحمہ کے ارشاد پر فرماتے ہیں کہ جس شخص میں 3 خصلتیں پائی جائیں وہ شخص اللہ سے محبت کرتا ہے. عرض کی ابا یزید بسطامی علیہ الرحمہ وہ 3 خصلتیں کون سی ہیں؟ فرمایا جس شخص میں سخاوت اور شفقت اور تواضع پائی جائے سمجھو وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. تو پوچھا گیا ہے یزید بسطامی علیہ الرحمہ میں بندے میں سخاوت کس طرح نظر آئے گی؟ تو یزید بسطامی علیہ الرحمہ فرمانے لگے کہ بندے میں سخاوت تم کو اس طرح نظر آئے گی جس سے اللہ محبت کرتا ہے, جس طرح اللہ نے سمندر کو سخاوت عطا فرما رکھی ہے اسی طرح بندے میں بھی تمہیں سخاوت نظر آئے گی. کہ اگر کوئی شخص چاہے تو اس سمندر سے چلو بھر پانی لے, اگر چاہے کوئی بالٹی لے, اگر چاہے تو اس سے بھی زیادہ لے, لیکن اس میں کوئی کمی نہیں آتی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس کو اس سمندر کی طرح سخاوت عطا فرما دیتا ہے. نمبر 2 پوچھا گیا شفقت کا کس طرح اس میں نظر آئے گی؟ تو فرمایا کہ شفقت اس بندے میں اس طرح نظر آئے گی جس طرح سورج ہے, شفقت اس میں اللہ تعالیٰ اس سورج کی مثال عطا فرمائے گا کہ یوں نہیں کہ سورج جو ہے اپنی روشنی بادشاہ کے گھر تو بھیجے لیکن فقیر کے گھر میں نہ بھیجے, لیکن وہ امیر کے گھر میں تو روشنی دے, فقیر کے گھر میں روشنی نہ دے, وہ عربی کے گھر میں روشنی دے, اجمی کے گھر میں روشنی نہ دے, وہ مسلمان کے گھر میں تو روشنی دے, کافر کو روشنی نہ دے, بلکہ نہیں سورج تو اپنی کرنیں ہر جگہ پھیلائے ہوئے ہے. اسی طرح اللہ جس سے محبت کرتا ہے, اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو ایسی شفقت عطا فرما دیتا ہے جیسی میرے اللہ نے سورج کو عطا فرما رکھی ہے. کہ پھر وہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے وہ شخص یہ نہیں دیکھتا کہ میرے سامنے کون ہے, کہ میرے سامنے کوئی امیر ہے, کوئی غریب ہے, یا کوئی بادشاہ ہے, کوئی فقیر ہے, یا کوئی بڑا ہے, یا کوئی چھوٹا ہے, بلکہ نہیں اس کی شفقت اس سورج کی مثل ہو جاتی ہے, اس کی شفقت کی کرنیں بھی جو ہیں ہر طرف پھیل جاتی ہیں. نمبر 3 پوچھا گیا کہ تواضع کس طرح نظر آئے گی؟ تو حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ فرمانے لگے کہ اس میں تواضع تمہیں اس طرح نظر آئے گی کہ جس طرح اللہ نے تواضع زمین کو دے رکھی ہے. عرض کی اے بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کہ زمین کو کس طرح عطا دے رکھی ہے؟ تو فرمایا کہ زمین کئی 100 سال پہلے اللہ پاک نے اس زمین کو بچھا دیا ہے انسانوں کے نیچے. اس کے اوپر عاصم یعنی گناہگار بھی ہیں, صالح یعنی نیک لوگ بھی ہیں, اس پہ مسلمان بھی چلتے ہیں, اس پہ کافر بھی چلتے ہیں, حتیٰ کہ جتنے
جتنی بھی کائنات کی چیزیں ہیں اس زمین کے اوپر ہیں، لیکن آج تک اس زمین نے یہ گیلا نہیں کیا کہ آج تم کہیں اور چل جاؤ، میں تھک گئی ہوں، میں تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، تم کہیں اور چل جاؤ، نہ، بلکہ زمین تو آجزی کے ساتھ لیٹی ہوئی ہے۔ اسی طرح اللہ جس سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس کو ایسی ہی تواضع عطا فرما دیتا ہے، پھر اس میں تکبر نہیں رہتا، پھر وہ اکڑتا نہیں ہے، بلکہ وہ عاجزی کے ساتھ چلتا ہے۔ یہ ان صفات میں سے ایک صفات اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب وہ جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں سلام کہہ کے اپنا راہ اختیار کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک سے محبت کی دلیل ہے۔ اللہ پاک سے یہ نہیں کہ ہم اللہ سے دعویٰ کریں ہم محبت تو کرتے ہیں لیکن اس کے احکام کو نہیں مانتے، یہ نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتا، اس کے احکام کو بھی ماننا پڑے گا، اس کے دین سے بھی محبت کرنی پڑے گی، اس کے حبیب سے بھی محبت کرنی پڑے گی، اور جس سے اللہ محبت کرے اور جو اللہ سے محبت کرے اس کا نام ولی اللہ ہے، اس کو ولی اللہ کہتے ہیں۔